الله والله 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 الله والله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. 15 شعبان کی رات آنے والے سال کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پھر 27 رمضان تک اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے اسی لیے بنایا کہ میرے بندے روزہ رکھیں، صبح و شام قبولیت دعا کا وقت ہوگا، یہ مجھ سے مانگیں. جو میرے دربار میں اپنی مشکلات لے کر آئے گا میں ان کو آسان کر دوں گا، جو پریشانیاں لے کر آئے گا میں ان کو ختم کر دوں گا. یہ اپنے بندوں کو اپنے حال احوال سنانے کا موقع دیا. 27 رمضان کو جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس میں اس بجٹ کو فائنل کر کے فرشتوں کو ایگزیکیوشن کے لیے دے دیا جاتا ہے. گویا آج کی رات اس آنے والے سال کے بجٹ پر نظر ثانی کی آخری رات ہے، یوں سمجھ لیجیے. جو چاہے میں بے اولاد ہوں، اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے، وہ مانگے. جو سمجھے کہ میں پریشان حال ہوں، اللہ سے مانگے. جو سمجھے کہ مجھے ازدواجی زندگی کے لیے اچھے ساتھی کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے مانگے. جو سمجھے میں مقروض ہوں، وہ اللہ سے مانگے. جو سمجھے میں بیمار ہوں، وہ اللہ سے صحت مانگے. آج مالک الملک سے مانگنے کی رات ہے. وہ ہستی جو چاہے تو بندے کی تقدیر کو بدل کے رکھ سکتی ہے، ایک لمحے کے فیصلے میں ایک شقی کو سعید بنا سکتی ہے. اور ہم آج اس مالک الملک کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں. اس وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. اس دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں. ہوا سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، مٹی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں. دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سب چیزیں مخلوق ہوئی ہیں، اس مخلوق کو پیدا کرنے والا جو پروردگار ہے اس پروردگار سے نفع اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہی بات سمجھائی کہ لوگوں، تم اپنی زندگی کو میرے طریقے پر اپنا لو، تم اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بندے بن جاؤ. چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ جو شخص اللہ رب العزت سے مانگنا چاہے اس طریقے کا نام دعا ہے. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، یوں سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں اپلیکیشن فارورڈ کرنے کے طریقے کو دعا کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے یہ طریقہ بتایا تاکہ اپلیکیشن بھرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے. بندہ یہ نہ بعد میں کہے کہ جی مجھے تو کسی نے سمجھایا نہیں تھا. چنانچہ آج کی رات اسی دعا کے بات ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ مغز ہے. ایک جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. دعا میں اور باقی اعمال میں ایک بنیادی فرق سمجھیں، اور وہ بڑا عجیب ہے.
کہ باقی دین کے اعمال اگر دنیا کی نیت سے ہوں تو وہ عمل ہی نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک لڑکی کو سمارٹ ہونے کا شوق ہے، وہ سارا دن کچھ نہیں کھاتی پیتی، اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت روزے کی تھی ہی نہیں. گو اس نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، عمل روزے والا کیا، ثواب نہیں مل سکتا، نیت نہیں تھی. اسی طرح اگر دنیا کی نیت ہو کہ انسان دنیا کی واہ واہ چاہتا ہے اس لیے کسی کو صدقہ خیرات دیتا ہے، اس کا ثواب کوئی نہیں ملے گا، نیت میں دنیا تھی. تو باقی تمام اعمال اگر دنیا کی نیت سے کر لیے جائیں تو ان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی شان دیکھو، یہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ خالص اپنی دنیا کے لیے اللہ سے دعا مانگے، یہ دعا پھر بھی عبادت ہوتی ہے. خالص دنیا کے لیے مانگے، اللہ مجھے دنیا کا یہ چاہیے، یہ پھر بھی عبادت ہے. اللہ اکبر کبھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ. جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. اور ایک جگہ فرمایا فتحت لہو ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ان ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا. ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں زیادتی نہیں ہوتی مگر نیکوکاری کے ساتھ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور انسان کو جو رزق ملنے والا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں جو پریشانی آتی ہیں نا وہ اصل میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدے مند جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی فائدے مند جو ابھی نازل نہیں ہوئی. جو ہو چکی اب اللہ اس کو برداشت کرنا آسان فرما دیتے ہیں، اور جو نہیں ہوئی اللہ اس کو وہیں روک دیتے ہیں. آگے عجیب بات فرمائی وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ، بلا نازل ہوتی ہے بندے کے اوپر، نیچے سے اس کی دعا جاتی ہے. فَيَا تَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ دعا اس بلا کو دھکیلتی رہتی ہے، اس بندے تک آنے نہیں دیتی. چنانچہ انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو رب کریم اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اس کے حالات کو ٹھیک فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ من لم يدع اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا کا معاملہ دیکھو، کسی سے ایک دفعہ مانگو وہ دے گا، دوسری دفعہ مانگو دے گا، تیسری دفعہ کنی کترا جائے گا، چوتھی جگہ بولنا چھوڑ دے گا، پانچویں دفعہ تو صاف جھنڈی دکھائے گا کہ کیا مصیبت ہے ہر وقت مانگتے ہو. دنیا داروں سے مانگو تو جتنا زیادہ مانگو گے اتنا وہ دھکے دے کے نکالیں گے. اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مانگے دیتے ہیں، دو دفعہ مانگے دیتے ہیں، 10 دفعہ مانگے دیتے ہیں، 100 دفعہ مانگے دیتے ہیں. بلکہ جو بندہ ہر حال میں اللہ سے مانگے
ہر چیز اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا ولی بنا لیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرے سوا کسی سے مانگتا ہی نہیں، یہی میرا دوست ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اعجز الناس من عجز من ان الدعاء، انسانوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ جو دعا کرنے سے عاجز ہو جائے۔ وابخل الناس من بخل بالسلام، اور سب سے بخیل وہ جو دوسروں کو سلام ہی نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحہ سے کیا مراد؟ کہ انسان شیطان کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، حاسدوں کے ساتھ اس اسلحے کے ذریعے سے فائٹ کر سکتا ہے، ان کے مکر سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے جتنی دعا مانگے گا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوں گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ انسان اپنے بچاؤ کی جتنی تدبیریں کرتا ہے، انسان اپنے بچاؤ کی جتنی تدبیریں کرتا ہے یا بہتری کے جتنے اسباب کرتا ہے، ان سب میں سے بہتر تدبیر اور بہتر سبب اس کی دعا ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے لیے کوئی بھی سبب بنائیں، سب سے بہترین سبب آپ کا دعا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے، 3 میں سے ایک صورت میں قبول کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، بندے نے جیسے دعا مانگی ویسے قبول ہو گئی۔ ایک صورت تو یہ ہے، اگر ایسے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت اس بندے سے ہٹا دیتے ہیں، کمپنسیشن ہو گئی۔ کیا پتا کہ وہ بلا اور مصیبت زیادہ بڑی تھی۔ تیسرا، اگر یہ بھی نہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اکاؤنٹ میں اس دعا کو لکھوا دیتے ہیں، انٹری کروا دیتے ہیں کہ اس نے دعا مانگی تھی، دنیا میں اس کو ریوارڈ نہیں ملا، نوٹ کرو اس کے اکاؤنٹ میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنا اس کو اجر اور بدلہ دیں گے کہ وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے ہر ایک کا بدلہ آخرت میں عطا کیا جاتا۔ تو مومن کو تو مزے ہیں، 3 میں سے ایک نے ایک صورت جو ہے اس میں اس کی دعا قبول، ویسے قبول ہو جائے تو بھی مزے، اس کے بدلے بلا مصیبت دور ہو جائے تو بھی مزے، اور قیامت کے دن اجر اور بدلہ ملے تو بھی مزے۔ اس لیے دعا خوب مانگنی چاہیے اور زیادہ مانگنی چاہیے۔ ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا رد فرماتے ہیں، یا تو اس بندے کے جسم پہ کپڑے حرام کے ہوتے ہیں یا کھانا حرام کا ہوتا ہے، یا وہ بندہ اپنی زبان سے خود کہتا ہے او جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ کتابوں میں علماء نے لکھا کہ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے خود یہ لفظ کہہ دیتے او جی ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی، اس بات پر اللہ کو اتنا جلال آتا ہے، اللہ اس کی مانگی دعا کو پھر رد فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ لفظ کبھی بھی نہیں کہنے چاہیے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ سختی میں اس کی دعا قبول ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں اللہ سے دعا مانگا کرے۔ جو خوشحالی کے دور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوگا، اللہ تنگ دستی کے عالم میں بھی اس کی دعا کو قبول فرمائے گے۔ آج آٹا گھر پہ نہ ہو پھر تو ہر کوئی رو کے مانگتا ہے، لیکن گھر میں اگر سب کچھ کھانے کا ہو پھر کسی کو دیکھا کہ رو کے مانگ رہا ہو، پھر ہم رو کے نہیں مانگتے کہ اللہ ہم اب بھی تیرے محتاج ہیں۔ تو خوشحالی کے زمانے میں دعائیں مانگیے، اس کی برکت سے اللہ تنگ دستی کے عالم میں دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اب دعا کیسے مانگی جائے، کچھ اس پہ بھی بات ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے دعا کے
آداب کو تفصیل کے ساتھ کھولا. آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس میں بعض رکن ہیں ان کے بغیر دعا ہی نہیں ہوتی. بعض شرائط ہیں، بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، بعض کو نہ کرنے کا حکم دیا. چنانچہ سب سے پہلی چیز کہ کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا. دوسرا اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا، دکھاوا نہ ہو. تیسرا دعا سے پہلے کچھ نیک عمل کرنا اور سختی کے وقت میں اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا. چوتھا صاف پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا. دعا سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا، 2 زانو بیٹھنا. دعا کے اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اول اور آخر درود شریف پڑھنا. دونوں ہاتھوں کو پھیلانا، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو ایسے نہیں بلکہ کھلا رکھنا. دعا مانگتے وقت با ادب رہنا، عاجزی کرنا، اپنی مسکنت کا اظہار کرنا. دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا واسطہ دے کر دعا مانگنا. قافیہ بندی سے پرہیز کرنا، گانے کی طرز اختیار نہ کرنا. انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دے کر دعا مانگنا. چلا کے دعا نہیں مانگنی. مجمع ہو تو بھلے اونچی آواز میں مانگے مگر بہت چلا کے جو بات کی جاتی ہے وہ اذان نہیں دینی. اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. جو صحیح احادیث میں دعائیں مروی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان دعاؤں کو مانگنا اس لیے کہ وہ مقبول دعائیں ہیں. جامع دعائیں مانگنا، اپنی ذات سے ابتدا کرنا، پھر اپنے والدین مومن بھائیوں کے لیے دعا کرنا. عزم و یقین کے ساتھ دعا کرنا، رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرنا، کوشش و محنت سے حضور قلب کے ساتھ تہ دل سے دعا کرنا. ایک دعا کو بار بار مانگنا، دعا میں اصرار کرنا. دعا میں کسی گناہ کی دعا نہ مانگنا کہ دعا مانگے کہ فلاں بندہ مجھے گناہ کرنے دے، ایسی دعا نہیں مانگنی. کسی محال چیز کو نہ مانگنا. مثلا کسی کو زیادہ ہی شوق ہے اللہ مجھے لڑکی بنا دے، اب یہ محال ہے نا، اللہ نے تو اسے مرد بنا دیا. تو امر محال مت مانگے دعا میں. رحمت خداوندی کو تنگ نہ کرے کہ بس اللہ مجھے بخش دے. نہیں، مجھے کیوں، سب کو اللہ بخش دے، سب کی خطاؤں کو معاف کر دے. اپنی تمام حاجتیں مانگنا، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگنا. دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ پھیرنا. جو دعا سننے والے ہیں ان کا اخلاص کے ساتھ آمین کہتے رہنا. یہ احادیث کی کتابوں میں تمام فیصلے، تمام جو ہے وہ احادیث آ چکی. جلد بازی نہ کرے، اللہ آج ہی دعا قبول کر لے. ان آداب کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو جلدی قبول ہوں گی. اب دعا کے قبول ہونے کے کچھ اوقات ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ان اوقات میں جلدی دعا قبول ہوتی ہے. مثلا شب قدر جیسے آج کی رات، یہ قبولیت دعا کی رات. عرفہ کا دن، حج کا دن، رمضان مبارک کے مہینے میں دعا قبول، شب جمعہ میں دعا قبول، جمعہ کے دن میں دعا قبول، آدھی رات کے وقت دعا قبول، پہلی تہائی رات میں دعا قبول، آخری تہائی رات میں دعا قبول، سحری کے وقت دعا قبول. ساعت جمعہ میں جب امام خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا قبول. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان مانگی ہوئی دعا قبول. پھر کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن حالتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثلا جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو جیسے ہی اذان شروع ہو نا اللہ اکبر، اگر دل میں سے کوئی دعا نکلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگے تو قبول. مصیبت زدہ شخص کی دعا قبول.
میدان جہاد میں صف باندھے ہوئے ہوں تو دعا قبول، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول، سجدے کی حالت میں دعا قبول، تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا قبول، زمزم پیتے ہوئے دعا قبول، میت کے پاس حاضر ہوتے وقت دعا قبول، مرغ کی اذان سنے، آواز سنے، دعا قبول، بہت سارے مسلمانوں کا مجمع ہو، دعا قبول، ذکر کی مجلسوں میں دعا قبول، جب امام فاتحہ ختم کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں، اس وقت کی دعا قبول، میت کی آنکھ بند کرتے وقت کی دعا قبول، نماز کی اقامت جب کھڑی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول، بارش ہوتے وقت دعا قبول، کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے عمرہ حج پہ جانے والوں کی تو ان کی دعا قبول۔ قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر 2 مرتبہ اللہ اللہ کا لفظ آیا ہے، قریب، رسول اللہ، اللہ ہے، تو اس کے درمیان میں مانگی ہوئی دعا قبول۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات کی دعا قبول، چنانچہ طواف کرتے ہوئے ملتزم سے لپٹ کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف کے 15 مقامات گنوائے ہیں جن میں دعا قبول۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں دعا قبول، چنانچہ دکھی دل والا بندہ جہاں کہیں ہوگا اس کی موجودگی میں دعا قبول، مظلوم کی دعا قبول، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول، امام عادل کی دعا قبول، نیک بندے کی دعا قبول، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو اس کی دعا قبول، مسافر کی دعا قبول، اب مسافر تو یہاں بہت سارے ہیں، روزہ دار جس وقت افطار کرے اس وقت کی دعا قبول، مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے قبول۔ ختم قرآن جب ہوتا ہے تو اس وقت حافظ جو دعا مانگے یا مجلس میں جو دعا مانگی جائے اس وقت کی دعا قبول، مریض کی دعا قبول، مجاہد کی دعا قبول۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اب نیکوں کی فہرست میں تو ہم نہیں شامل ہو سکتے جو اللہ کے ہاں نیک ہوتے ہیں، البتہ مسافروں کی فہرست میں تو ہم شامل ہیں، اس لیے کہ گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر سے دور آ کر ایک جگہ موجود، شرعی حکم بھی لاگو مسافر کا، لوگ بھی مسافر سمجھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی نسبت ہے، اللہ اگر اس کو قبول کر لے تو یقیناً دعا قبول ہوگی۔ اب ذرا چند باتیں دل کے کانوں سے اور سن لیجئے۔ کئی مرتبہ بندہ دل میں یہ سوچتا ہے جی میں تو بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اور جی میری دعا کہاں قبول ہوگی۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں لا یمنعن احدا الدعاء ما یعلم فی نفسہ، تم میں سے کوئی بندہ دعا کرنے سے رکے نہیں جو کچھ وہ اپنے اندر کے بارے میں جانتا ہے، یعنی اندر تو جانتا ہے نا حال کیا ہے، یعنی من التقصیر فإن اللہ قد اجاب دعاء الشر خلقہ وہو ابلیس حین قال رب انذرنی الی یوم یبعثون۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے جو شریر شیطان تھا، جب اس نے اللہ کے سامنے دعا مانگی تھی رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کتنا خطا کار کیوں نہ ہو، کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر اللہ سے اخلاص سے دل کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ کسی عارف نے شعر کہا لا تسألن بنی آدم حاجتا، کہ بنی آدم سے تم اپنی حاجتیں مت مانگو، واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، اس ذات سے مانگو کہ جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، کوئی پہرے دار نہیں ہوتا۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو۔
وَإِذَا سَأَلْتَ بَنِيَّ آدَمَ يَغْضَبُ، اور بنی آدم جب تم اس سے مانگو تو وہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت ہی سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ دعا مانگتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے، اس لیے کہ اگر یکسوئی نہیں ہوگی تو پھر دعا قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچے گی. ایک بڑی عجیب بات ہے، توجہ سے سنیے. قیل کہا گیا مرہ موسیٰ علیہ السلام برجل، موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، یدعو و یتضرع، دعا مانگ رہا تھا اور خوب تضرع کے ساتھ رو رو کے مانگ رہا تھا. فقال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی لو کانت حاجتہ بیدی فقضیتها، اگر اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا. یعنی وہ اتنا مانگ رہا تھا لجاجت سے اور رو رو کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیج گیا سن کے، اور وہ فرمانے لگے کہ اللہ اس کی حاجت اگر میرے بس میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا. فأوحى اللہ تعالی الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، انا ارحم بہ منک، ہے موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. ولکنہ یدعونی، بات یہ ہے کہ یہ دعا تو کر رہا ہے، وَلَهُ غَنَمٌ، اور اس کا بکریوں کا غلہ ہے، وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَنَمِهِ، اور اس کا دل بکریوں کے ان غلے کی طرف مشغول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِنِّي لَا أَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ يَدْعُونِي وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَيْرِي، اور میں بندے کی دعا نہیں قبول کرتا کہ جو دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہو اور دل اس کا کسی غیر کی طرف متوجہ ہو. فذکر موسیٰ علیہ السلام للرجل، موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ اس بندے سے کیا، ذالک، اس بات کا، فانقطع الی اللہ بقلبہ، چنانچہ وہ اس نے اپنے دل کو منقطع کر لیا ادھر سے اللہ کی طرف. فقضیت حاجتہ، اللہ نے اسی وقت اس کی حاجت کو پورا فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا مانگنے کی شرط یہ ہوئی کہ ہمارے دل دنیا کی چیزوں میں مشغول نہ ہوں، خالص اللہ کی طرف مشغول ہو. چنانچہ ایک دوسری روایت ہے، اوحی اللہ الی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، حبلی من قلبک الخشوع، اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اپنے دل سے مجھے خشوع دے دیجئے، ومن بدنک الخضوع، اپنے بدن میں خضوع پیدا کر لیجئے، ومن عینک الدموع، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیجئے، وَادْعُنِی، پھر مجھ سے دعا کیجئے، فَإِنِّی قریب مجیب، میں اس دعا کو جلدی قبول کرنے والا ہوں. دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، جسم میں ادب ہو، اور انسان کی آنکھوں میں آنسو ہو، اور لجاجت کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں. چنانچہ علماء کا اس میں اختلاف ہوا کہ سکوت افضل ہے یا مانگنا افضل ہے. بعض علماء نے کہا کہ سکوت افضل. اختلف الناس فی ان الافضل الدعاء اما السکوت والرضا. دو ہی باتیں ہیں نا، ایک تو چپ رہو بس اللہ کی رضا پہ راضی، یہ بہتر ہے، یا پریشانی ہو تو اللہ سے مانگ لو. فمنہم من قال الدعاء عبادہ، ان میں سے بعض نے کہا کہ دعا عبادت ہے. وَلِأَنَّ الدُّعَاء اظہار الافتقار الی اللہ تعالی، اور دعا میں انسان اللہ کے سامنے اپنی پریشانی، اپنی فقیری کا اظہار کرتا ہے. اور دوسری جماعت نے کہا کہ السکوت تحت جریان الحکم اتم، کہ اللہ کا جو حکم آ گیا بس خاموش رہے کہ میرے مالک کی جو مرضی، میں اللہ کی رضا پہ راضی. قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرا ان اللہ تعالی، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شغلہ ذکری ام مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ جس کو میری یاد دعا مانگنے سے روک لے، میں دعا مانگنے والوں سے اس کو زیادہ عطا فرماتا ہوں. وہ یہ دلیل دیتے ہیں. لیکن بزرگوں نے اس میں تطبیق کیسے دی؟ فرماتے ہیں وقال قوم، علماء نے یہ کہا
یکون صاحب دعاء بلسانہ، یکون صاحب الدعاء بلسانہ، زبان سے اللہ سے دعا مانگے، ورزم بقلبہ، اور دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، لیاتی بالامرین جمیعا، تاکہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں۔ تو دعا بھی اللہ سے مانگے مگر دل میں یہی رکھے کہ مولا تیرا جو فیصلہ ہوگا میں تو اس سے راضی ہوں گا، مانگے صحیح، سبحان اللہ۔ چنانچہ دعا مانگتے ہوئے لجاجت کے ساتھ جتنی دعا مانگے گا جلدی قبول ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں خشک سالی ہوئی۔ خشک سالی سے کیا مراد؟ بارش نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے علماء میں سے 3 بندے منتخب کیے اور ان کے ساتھ دعا کے لیے نکلے ایک میدان میں۔ ایک نے کہا الہی آپ نے تورات میں فرمایا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دیں گے، الہی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو پھر تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا الہی آپ نے تورات میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو آزاد کریں، الہی ہم بھی تیرے غلام ہیں، تیرے دروازے پر حاضر ہیں، تو بھی ہمیں آزاد فرما دے۔ تیسرے نے کہا الہی آپ نے تورات میں فرمایا ہے کہ جب ہمارے دروازوں پر مسکین کھڑے ہوں ہم ان کو محروم نہ پھیریں، مولا ہم بھی مسکین ہیں اور آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، ہمیں خالی نہ بھیجیے، دعا کو قبول کر لیجئے۔ اس بندے نے دعا ابھی ختم نہیں کی تھی، اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی ہم بھی اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اے پروردگار آپ بھی ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے، اور مانگیں تو پھر خوب اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ، جتنا مانگ سکتے ہو اتنا عاجزی کے ساتھ مانگیں کہ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالی بندے کا اعتراف جرم بہت پسند فرماتے ہیں کہ بندے نے گناہ کر لیا، اب وہ میرے دربار میں آئے اور اپنے گناہ کا اقرار کر لے اور مجھ سے معافی مانگے۔ حضرت قبرستانی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعتراف جرم کو پسند کرتے ہیں۔ اندلس میں ایک مرتبہ اسی طرح بارش رک گئی، لوگ 3 دن تک دعا مانگتے رہے اور 3 دن تک بارش نہیں ہوئی، تو لوگوں نے وقت کے حاکم عبد الرحمن ناصر کو کہا کہ 3 دن سے شہر کے علماء، شہر کے سب لوگ مرد عورت دعائیں مانگ رہے ہیں مگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی اور بارش نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا، ننگے پاؤں سر سے اس نے تاج اتار دیا، ننگے سر اس مجمع کے سامنے آیا اور آ کر یہ دعا مانگی کہ اللہ مجرم تو میں ہوں، میری وجہ سے اپنے بندوں کو اس رحمت سے محروم نہ کر دے۔ اس کا یہ اعتراف کر کے دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسی وقت اللہ نے بارش عطا فرمائی۔ تو بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دعا مانگے کہ میرے مالک انسان ہیں، خطا کار ہیں، آپ سے رحمت کے طلبگار ہیں، آپ رحیم اور کریم ہیں، ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ چنانچہ ایک عجیب واقعہ حدیث پاک میں آیا ہے، امید ہے آپ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں ان وہب ابن منبہ، وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ کان فی زمن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شاب آتن مسرف علی نفسہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی سرکش تھا، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ فحضرتہ الوفاۃ فی خربۃ علی باب البلد،
اس کو موت آ گئی ویرانے میں شہر کے دروازے کے قریب. اب ہوا کیا تھا کہ شہر والوں نے اسے شہر سے نکال دیا تھا کہ تو اتنا گناہگار کہ تیری وجہ سے کہیں ہم پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اس کو شہر سے دھکے دے کے نکال دیا تھا. اب وہ ویرانے میں تھا. ویرانے میں نہ اس کا کوئی کھانا نہ پینا، نہ کوئی ہمدم نہ غم گسار. سردی کے موسم تھا اور وہ بیمار ہو گیا اور دوا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. اب اس کو اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا کہ میرا یہاں کوئی نہیں. جب اکیلا ہوا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا. چنانچہ اس کی وفات ہو گئی. فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی. إِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي حَضَرَهُ الْمَوْتُ. میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے. فَأَحْضَرْهُ. آپ وہاں جائیے. وَغَسِّلْهُ. اس کو نہلائیے. وَصَلِّ عَلَيْهِ. اور اس کی جنازہ کی نماز پڑھیے. وَقُلْ. اور اعلان کر دیجئے. لمن کثر عصیانہ. جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں. یحضر جنازتہ. وہ اگر اس کے جنازہ پڑھنے میں حاضر ہو جائے گا. لأغفر لهم. میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا. جب بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا نا تو کہتے ہیں کہ لوگ تو اپنے گھروں سے فوراً نکل آئے. سارے کے سارے لوگ وہاں پہنچے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأَكْرِمَ مَثْوَاهُ. اور پھر اس کو آپ دفن کیجئے تاکہ میں اس کو بہترین ٹھکانہ عطا کر دوں. فنادى موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا فی بنی اسرائیل میں. فَكَثُرَ النَّاسُ. بہت لوگوں کا مجمع لگ گیا. بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ عَرِفُوهُ. جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس بندے کو پہچان لیا. فقالو. کہنے لگے یا نبی اللہ. اے اللہ کے نبی. ھذا ھو الفاسق. یہ تو وہ فاسق ہے. الذی اخرجناہ. جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا. فتعجب موسیٰ من ذلک. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ بڑے حیران، بڑے تعجب کہ ہاں یہ تو وہی پاپی ہے، وہی نوجوان ہے کہ گناہ کے بغیر رہتا نہیں تھا. اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی. فأوحى اللہ الیہ. اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی. فرمایا صدقوا وہم شہدائی. صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اس کے گواہ ہیں. الا انہ لما حضرت الوفات فی هذه الخربۃ. مگر جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر وفات آئی. نظر یمنتم و یسرتن. اس نے اپنے دائیں بھی دیکھا اور اپنے بائیں بھی دیکھا. فلم یرا حمیما. اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا. ولا قریبا. کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا. اکیلا تھا. ورآ نفسہ غریبۃ. اس نے اپنے نفس کو غریب پایا. وحیدتاً. اکیلا پایا. ذلیلتاً. اپنے آپ کو ذلیل پایا. منکسرتاً. اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا دل پایا. فرفع بصرہ الیہ. پھر اس نے میری طرف اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ لفظ کہے الہی عبد من عبادک. اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. عبد من عبادک غریبا فی بلادک. شہر سے نکلا ہوا ہوں. کوئی مجھے شہر میں رہنے نہیں دیتا. عبد من عبادک غریب فی بلادک. لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک. اگر میں جان لیتا کہ آپ کا عذاب جو آپ مجھے دیں گے آپ کے ملک میں اضافہ کر دے گا. وعفوک عنی. اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے ینقصہ من ملکک. آپ کی شاہی میں کچھ کمی ہو جائے گی اس سے. ما
لما سألتک المغفرہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوال ہی نہ کرتا، ولیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، میرا ملجا اور میرا ٹھکانہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، وانت قلت، اور آپ نے یہ فرمایا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور ہوں و رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امید کو خراب نہ کر دے، ناکام نہ کر دے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، افکانا یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ھذا ھذہ الصفہ، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں، اور وہ اتنا اپنے آپ کو پامال کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ وقت توسل الی بی، اس نے مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کی، وتضرع بین یدی، میرے سامنے گڑ گڑایا، وعزتی، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر اس نے ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے دعا کی ہوتی، لوہبتہم لہو لذل غربتہ، میں اس کے انکسار کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف فرماتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسا بندہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے اس وقت معاف دعا مانگتا، میں ساری دنیا کے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یا موسیٰ انا کہف الغریب، اے موسیٰ علیہ السلام میں پردیسی بندے کی پناہ گاہ ہوں، وہ حبیبہ، اور میں اس کا دوست ہوں، وہ طبیبہ، اور میں اس کا طبیب ہوں، وہ راحمہ، اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا، اگر ہم صحیح طریقے سے مانگیں تو رب کریم یقیناً ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخری حدیث، کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام رجل، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، لا یستقیم علی توبۃ، وہ اپنی توبہ کے اوپر جمع نہیں رہتا تھا۔ فاوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، قل لہ، اس نوجوان کو کہہ دو، لا تفسد توبتک، اپنی توبہ کو مت توڑنا، فإن رجعت الی معصیتک عاقبتک، اگر تو اپنے گناہ کی طرف لوٹا تو پھر میں بھی تجھے سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، ولا اقبل توبتک، اور تیری توبہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ فبلغہ الرسالہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ فصبر ایاما، اس نے کچھ دن تو صبر کیا، ثم رجع الی معصیہ، پھر گناہ کر بیٹھا۔ فاوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، قل لہ، اسے کہہ دو، انی غضبت علیہ، میں اس کے اوپر ناراض ہوں۔ فبلغہ الرسالہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ فخرج الی الصحراء، وہ بندہ صحرا میں نکل گیا۔ وقال، اور یہ کہنے لگا، الہی ما هذه الرسالہ التي ارسلتها الی مع موسیٰ، یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسا پیغام بھیجا ہے؟ انفدت خزائن عفوک، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ، کہ آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے جو آپ اپنے پیغمبر اسلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں غضب ہوں، میں تم پر ناراض ہوں اور تمہاری توبہ کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ وَأَيُّ ذَنبٍ أَعْظَمُ مِنْ عَفْوِكَ، میرے مولا کون سا میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑا ہے کہ معاف ہونے کے قابل نہیں۔ حتیٰ تقول لا اغفر لک، آپ فرماتے ہیں کہ میں مغفرت نہیں کروں گا۔ فکیف لا تغفر لی، آپ کیسے میری مغفرت نہیں کریں گے؟ والکرم من صفاتک، آپ کی صفات میں سے ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں۔ فاذا ایست عبادک من رحمتک، اے اللہ آپ اگر اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کریں گے، فمن یرجون، آپ کے بندے کہاں جائیں؟ کون سا کوئی اور دروازہ ہے کہ ہم اس دروازے پہ چلے جائیں؟ وَإِن تَرَدتُّهُمْ فَمَن يَقْصُدُونَ، اگر آپ انہیں دھکے دیں وہ کہاں کا قصد کریں؟ اللہم
ان کانت رحمتک نفدت، اللہ اگر آپ کی رحمت ختم ہو گئی ہے، ولا بد من عذابی، تو اے اللہ بھلے مجھے عذاب دے دیجئے، فجعل علی ذنوب عبادک، اللہ اپنے باقی سارے بندوں کے گناہ بھی میرے سر پہ ڈال دے، فانی فدیتہم بنفسی، اللہ میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا، اللہ مجھ کو عذاب دے لے، باقی بندوں کو معاف کر دے، میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا۔ فأوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا، قل لہو سے کہہ دیجئے، لو کانت ذنوبک مطبقۃ بین السماء والارض، اگر تیرے گناہ آسمان اور زمین کے فاصلے کو بھر دیتے، لغفرتھا لکا، تیری اس دعا کے بعد میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا، کما عرفتنی بکمال العفو والرحمہ، تو نے میرے عفو اور میری رحمت کو صحیح سمجھ لیا۔ اللہ اکبر، اگر ہم اس طرح سے دعا مانگیں یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائے، ہم پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمارا تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے بھی نہیں۔ اے اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں اور خربوں بندے ہیں، ہمارا تو آپ جیسا خدا کوئی اور نہیں، آپ ہی سے ہم نے مانگنا ہے۔ اے اللہ آپ ہم پر مہربانی فرما دیجئے، اور آج کی اس بابرکت رات میں ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن،
میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، مجھ پہ جو بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ٹلی ہے، مجھ پہ جو بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ٹلی ہے، مشکلیں حل کرو، مشکلیں حل کرو، سب کے مشکل کشا، مشکلیں حل کرو، سب کے مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے تم اللہ سے مانگو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ان ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، اس نام کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو ہم اس وقت تمام اسماء کے ساتھ دعا مانگیں گے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، یہ عاجز اللہ کا ایک نام پڑھے گا، جیسے یا رحمان یا اللہ۔ تو جب میں پڑھوں گا تو آپ سنیں گے، اور جب میں پڑھ لوں گا تو اس کے بعد آپ سب یا اللہ صرف اتنا کہیں گے،
اور اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کریں گے۔ سیکرٹ یہ ہے کہ بچہ جب روتا ہے اور امی 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 کر کے پکارتا ہے تو ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے اور ماں اپنے بچے کی پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح اللہ اللہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں گے، یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ لہذا دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المحیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ،
ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الحادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم پروردگار، آپ کے گنہگار بندے اس مقدس رات میں، اس مقدس مہینے میں، اس مقدس جگہ پر آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ ہی نے گناہوں کی بخشش فرمانی ہے۔ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں۔ میرے مولا، آپ کے اسماء کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، آپ کی رحیمی اور کریمی کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیجئے، خطاؤں کو بخش دیجئے، اے اللہ پریشانیوں کو دور کر دیجئے، مصیبتوں سے محفوظ کر دیجئے، اے اللہ بیماریوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہمارے گھروں کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن بنا دیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، ہمیں رزق حلال عطا کیجئے، صدق مقال عطا فرمائیے، اللہ حرام سے بچا لیجئے، حرام کاموں سے بچا لیجئے، میرے مولا پاک نظر عطا فرمائیے، ذکر کرنے والا دل عطا فرمائیے، شکر کرنے والی زبان عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی رحمت کی ہم پر نظر فرما دیجئے، اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، ایک عمل ایسا نہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو میرے مولا، لیکن جو آپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں امید لگ جاتی ہے۔ اے اللہ ورحمتک ارجا عندی من عملی، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہم مسکینوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آپ کے بندے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اے مولا آپ تو رب کریم ہیں، آپ تو مہربان ہیں، حنان ہیں، منان ہیں، آپ اپنے بندوں کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ امیدوں کو پورا کر دیجئے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنتوں سے سجا دیجئے، ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجئے، میرے مولا ہم اپنے نفس کے ستائے ہوئے، شیطان کے بہکائے ہوئے اعمال کو اے اللہ اپنے ضائع کیے ہوئے آپ کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا دنیا کے لوگوں کو لٹے پٹے بندوں کو دیکھ کے ترس آ جاتا ہے، میرے مولا ہمیں شیطان نے لوٹا، نفس نے اعمال کو ضائع کروایا، میرے مولا آج اس قسم پرسی کی حالت میں آپ کے سامنے ہیں، جانتے ہیں یہ بخشش کی رات ہے، یہ کرم کی رات ہے، یہ آپ کے لطف اور کرم کی رات ہے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، کمی سے درگزر کر دیجئے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مہربانی فرما دیجئے، اے کریم کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جب ہم کمزوروں کو حکم دیا ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو، اور دوسری جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اللہ اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اے اللہ اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، میرے مولا سائل ہیں آپ کے در پر مانگ رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ مہربانی فرما دیں گے، میرے مولا رحمت کا نعمان فرما دیجئے، ہماری دعائیں قبول کر لیجئے، اے اللہ ان
انفرادی طور پر دلوں میں جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا کر دیجئے، اجتماعی معاملات کو آسان فرما دیجئے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ قبیلہ طے کی عورت ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے کریم امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے رحیم امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ ہمارا معاملہ آپ کی ایک نگاہ پر موقوف ہے، رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے دوری سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مہربانی معاملہ فرما۔ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے کریم ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، آقا مہربانی فرما دیجئے، رحمت کے مہینے میں، رحمت کی اس رات میں اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ میرے مولا ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، میرے مولا ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ، اے اللہ ایک مرتبہ، ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ، اے اللہ ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ، میرے مالک ایک مرتبہ، اے کریم آقا ایک مرتبہ، اللہ اللہ ایک مرتبہ، میرے مولا ایک مرتبہ، اے کریم اے کریم اے کریم اے کریم اے حنان اے منان، ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ میرے مولا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے رستے پر چلا دیجئے۔ اللہ آپ ہی نے فرمایا ہے اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ میرے مالک ہم برے ہیں اور آپ اچھے ہیں، آپ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کی رات کرم فرما دیجئے، اے اللہ بخشش کیے ہوئے گناہگاروں میں ہمارا نام شمار کر لیجئے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ ہمیں ریا سے بچا لیجئے، اخلاص عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے پیغام دیے، خط لکھے، فون کیے، اللہ سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کے حقوق کو بھی اے اللہ اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے، اپنی طرف سے ان کو اجر عطا فرما دیجئے اور ان کو خوش فرما دیجئے۔ ہمارے والدین عزیز، اقارب، مشائخ، دوست احباب جو دنیا سے فوت ہو چکے، اللہ ان سب کی مغفرت کر دیجئے اور ان کو اپنے قرب کی اعلیٰ جگہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ماں باپ کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں، میرے مولا رب کریم ماحول اتنا خراب ہے، اے اللہ نوجوان بچے اور بچیاں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اے مولا ہم آپ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، مدد کر دیجئے، مدد کر دیجئے۔ اللہ ماں باپ کے دل بہت دکھی ہیں، اللہ بہت دکھی ہے، میرے اللہ اللہ بہت دکھی ہے، رحمت کر دیجئے، ہماری اولادوں کے دل کو نیکی پر جما دیجئے۔ اے اللہ ان کو دین کے ساتھ لگا دیجئے، اے اللہ ان کو دین کا درد عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا ہمیں بھی نیکی پر استقامت عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا قیامت کی ذلت سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ
جنہوں نے سحری افطاری کے انتظام کیے، اے اللہ ان کی انتظامات پر ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اعتکاف والوں کی خدمت کی، خدمت والوں کی خدمت کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ خدمت والوں کو اپنا بنا لیجئے، خدمت والوں کو اپنا بنا لیجئے۔ گھروں میں جن عورتوں نے کھانے بنائے، اللہ ان عورتوں کو جزا عطا کر دیجئے، ان کے دلوں کو خوش کر دیجئے۔ اے اللہ ان کی نیک مرادیں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ پورے شہر کے لوگ جس محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، اے اللہ ان کی محبت قبول کر لیجئے، ان کی محبت قبول کر لیجئے۔ اے مالک قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم آپ جانتے ہیں یہ آنے والے سب نیک لوگ ہیں، اور ان سب سے زیادہ اے اللہ بدکار یہ دعا مانگنے والا ہے۔ میرے مولا آخرت کی شرمندگی سے بچا دینا، اللہ آخرت کی شرمندگی سے بچا دینا۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے باقی لوگوں کی دعاؤں کو بھی رد نہ کر دینا۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، اے کریمہ کا ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ سنورنے کے لیے آئے ہیں، سنورنا چاہتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں سنوار دیجئے۔ میرے مولا ہمارے اندر سے تکبر نکال دیجئے، عجب نکال دیجئے، اے اللہ بخل نکال دیجئے، حرص نکال دیجئے، غصہ نکال دیجئے، شہوت ختم کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ غصے اور شہوت کو کنٹرول کرنا آسان کر دیجئے۔ رب کریم ہمیں غیر محرم کے فتنے سے بتا دیجئے۔ رب کریم ہمیں حیا عطا فرما۔ اے اللہ پاک دامنی کی زندگی عطا فرما۔ آنے والے وقت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر کا سال بنا، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ ہم جتنی چیزوں کے محتاج ہیں اپنی رحمت سے ہمیں سب عطا فرما۔ میرے مولا اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے ہمیں آئندہ سال اپنی نعمتوں سے محروم نہ کر دینا، مہربانی کا معاملہ کر دینا۔ اے اللہ اگر زندگی باقی ہے تو ہمیں استقامت کے ساتھ شریعت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دینا، اور اگر اللہ آپ نے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ لکھ دیا میرے مولا ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما دینا، میرے مولا کلمے پہ موت عطا فرما دینا، کلمے پہ موت عطا فرما دینا۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی اتنی انتظامیہ ہے، جتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں اس معاملے میں، اللہ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ عطا فرما۔ دور قریب سے جتنے لوگ آئے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اللہ سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے مولا اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم بڑے عمر والے گناہگار سہی خطاکار سے ہی، یہ چھوٹے بچے تو معصوم ہیں، ان کے ہاتھوں کی معصومیت کی لاج رکھ لینا، ان کے صدقے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو بھی قبول کر لینا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دینا۔ اے اللہ آج کی رات ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا، اپنی یاد والا بنا، اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو بھرپور فرما۔ رب کریم ہمارا تزکیہ نفس فرما، ہمیں اے اللہ تزکیہ نفس عطا فرما، تصفیہ قلب عطا فرما، نفس مطمئنہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم جو ہم مانگے چکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔